وقال النبي صلى الله عليه
وسلم اطول الناس آناک یوم القیامت المؤذنون رہ گئی رسم ادا روح بلال نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی بلند و بالا اعلی وٹھا واسطے بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت نال درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام۔ قرآن مجید دا چھٹا پارا پنجویں سورت کا نام سورہ المائدہ اور دی آیت نمبر 58 اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق کے خاص نال تلاوت ہوئی ہے جو مقام عالی شان اللہ مالک الالام دی پاکیزہ مقدس مطہر معلی کتاب دا تلاوت ہوئے او دا ترجمہ اپنی عام فام زبان اندر سماعت کرنا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جدو تسی نماز واسطے اذان دیندے ہو اتخذوها حزبا ولعبا اے کافر دشمن مذاق اور تماشا بناؤندے نے ذالک بانہم قوم لا یعقلون اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہونا انہاں دا یہ عمل اس واسطے ہے کہ یہ بے وقوف لوگ احمق لوگ نے بے سمجھ نے اگر سمجھ رکھ دے ہوتے تو کبھی اذان دا مذاق نہ ہو۔ میں چند منٹاں دے اندر اذان دے فضیلت دے حوالے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ویسے تو میرا ارادہ کہ 2-3 جمعہ دے اندر اذان دے متعلقہ مسائل بیان کیتے جان، لیکن انشاءاللہ اگلا جمعہ اگر زندگی رہی یہ نار پھر اس طرح تسلسل نار کوئی کہ 2-3 جمعہ دے اندر اذان دے حوالے نار کو بنیادی شرعی جو مسائل نے احکام نے انہاں دا تذکرہ اذان دی اہمیت فضیلت افادیت اور اذان دا معنی اور مفہوم اور پیغام اور غرض و غائب آج دے خطبہ جمعہ دے اندر صرف اتنا ہی ذکر ہونا ہے کہ اذان پڑھنے والے نوں اللہ دی بارگاہ دے اندر کتنا مقام اور کتنا رتبہ ملتا ہے۔
کئی مرتبہ یہ بات تو ہو چکی ہے کہ اسلام مدنی زندگی دے اندر شروع جو نماز کا آغاز ہویا، نبی پاک نے مشورہ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ نماز واسطے لوگوں کو کٹھیا کیوں کرنا ہے؟ صحابہ کو مشورہ لیا، کسی صحابی نے مشورہ دیتا بھی تسی او کام کرو جڑا عیسائی کر دے، عیسائیاں بڑا طریقہ لے لو۔ مختصر تواڈے سامنے میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ایک صحابی بولے یہودیاں بڑا طریقہ لے لو، جدہ یہودی عبادت واسطے اپنے یہودیاں کو اکٹھا کرتے ہیں تسی بھی انج کر لو۔ اور ایک بولے مجوسیاں بڑا طریقہ لے لو، یعنی کوئی کہتا ہے ناقوس بجاؤ، کوئی کہتا ہے گھنٹی بجاؤ، کوئی کہتا ہے آگ جلاؤ، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمان لگے نے اسلام اندر یہود و نصارہ دی مشابہت نہیں، بلکہ اللہ دا آرڈر ہے کہ یہود و نصارہ دی مخالفت کرو۔ اگر تو انویں دی سمجھ صحیح نہیں نہ آئی تھی ڈلے کر لو، انتظار کر لو، وقفہ دے لو، سوچو بچار کر لو، کائنات دا رب کو بہتر حال دس دے گا۔ صحابہ اکرام دی مجلس سے برخاست ہو گئی تے رات سو گئے۔ ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، باپ کا نام زید ہے، دادے کا نام عبد ربے ہی ہے، عبداللہ بن زید بن عبد ربے ہی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں ستا پیا، خواب آئی اور خواب وچ میں دیکھا ایک فرشتہ ہے میری چار پائی دے ارد گرد گھومن لگ گیا اور آ کے مینوں اے لفظ سناؤن لگ گیا۔ جدو اکھ کھلی فجر دے ٹائم مسجد نبی دے اندر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ایک خواب سنائی۔ محبوب نے فرمایا اے اللہ نے ساڈے نماز واسطے جمع ہون واسطے طریقہ عبداللہ بن زید نو خواب دے ذریعے دس دیتا ہے رضی اللہ تعالی۔ اور آپ نے پتہ کی کیا کہ یہ جڑے لفظ نے نا یہ بلال نو سکھاؤ رضی اللہ تعالی، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، کیونکہ سیدنا بلال آواز بلند نکال سکتے نے۔ موسم دیا صفتہ جڑیاں نے نا اے میں ساریاں گلاں شروع نہیں کرنے، صرف فضائل ہی موسم دے اوصاف کیڑے ہونے چاہیے نے، اذان دے الفاظ صحیح کیڑے کیڑے نے، کیڑے زیادہ نے۔ میں انشاءاللہ تسلسل دو تین چار جمعے جنہ بھی موقع ملیا انشاءاللہ عرض کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی بیان کرن تو بعد سنن تو بعد سانو دین سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے گلاں ہو رہی سن، ادھروں جناب عمر دوڑ دیا، حدیث لفظ نے چادر انہاں دی نا اے سر دی پگڑی والی وہ ادھی موڈے تے ادھی زمین نال کسر دی آ رہی ہے، تیزی نال دوڑ دیا۔ آگے کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اے لفظ جڑے اے تسی سن رہے ہو یہ ہوئی خواب مینوں آئی ہے، خواب وچ اے لفظ میں سنے نے۔ محبوب نے فرمایا اے جڑے لفظ نے نا اے بلال نو سکھا دو۔ جناب عبداللہ بن زید نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو اذان سکھلا۔
اور یہ وہی اذان ہے جڑی اساں عام سننے صحیح مسلم اندر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ دا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے گا. وہ کہندے نے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جناب عبداللہ بن زید نے سکھائی ہے اور مینوں اذان محبوب کائنات نے خود یاد کروائی. اور وہ اذان کیڑی ہے وہ میں دساں گا انشاءاللہ. آئیے اذان کی شے کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی اندر اذان کا آغاز ہوئے. محبوب علیہ السلام صحابہ اکرام دے درمیان مشاورت تو بعد فائنل ہو گیا کہ اذان جی کہنی ہے جدہ جناب عبداللہ بن زید نے لفظ دسے نے پتہ لگیا اذان اللہ کی طرفوں وحی ہے اور وہی القاء والی ہے اور یہ اللہ نے اپنے نبی دے صحابی دے ذریعے اسلام اندر طریقہ رائج کروایا ہے اور یہ دی تصدیق نبی پاک نے کیتی ہے. نہیں اس طریقے تے سٹیمپ اور مہر نبی پاک نے لائی ہے اور یہ بھی تائید اللہ دے قرآن نے انج کیتی ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تواڈے یار اذان دیندے نے تے اے تواڈے دشمن اتخذوہا ہزوا ولعبا اے دا مذاق اڑاندے نے. کیوں؟ انہاں نوں خارے انہاں نوں ویرے انہاں نوں یہ طریقہ اچھا نہیں لگیا کہ ساڈے طریقیاں دے الٹ طریقہ عبادت دے اندر انہاں کیوں رائج کیتا ہے. اور محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دا طریقہ پسند نہیں کیتا، عیسائیاں دا طریقہ پسند نہیں کیتا اور مجوسیاں دا طریقہ پسند نہیں کیتا. اذان جدوں ہوندی ہے مدینہ منورہ دے مسجد نبی دے میناریاں دے اندر اللہ 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 امام قرطبی نے نقل فرمایا. امام قرطبی کہندے نے مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیندے بلند آواز نال دیندے پورے مدینے اندر گونج پہ جاندی. اذان دی صحابہ کرام بھی سندے اور یہود و نصارا بھی سندے. ایک پورا ایک میسج ہے اسلام دا. اذان کی شے میں ایک میسج ہے پیغام اسلام دا. اللہ اللہ جدو ترجمہ کروں گا پھر پتہ لگے گا کی میسج ہے نا. جدو اذان دی آواز مدینے اندر گونج دی ایک عیسائی مدینے اندر رہندا جدو مؤذن رسول کہندا اشہدو ان محمد رسول اللہ اے جملے جدو کہندا قد حرک الکاذب جھوٹا جل گیا. لفظ اپنے والوں گسالی دے کڈدا نبی پاک ول اشارہ کردا لیکن ہویا انج نبی پاک دا دشمن اور اذان دا مذاق اڑانے والے دا حشر کی بنیا. حدیث پاک اندر آندا ہے ایک دن ستا پیا بچی دی اگ لے کر کے آئی. اگ دے نال گھر نوں اگ لگ گئی. گھر دے سارے جی جل گئے. گھر نوں اگ لگ کے سوا بنا دیتا کائنات دے رب نے. اور قرآن نے دسیا اتخذوہا ہزوا ولعبا یہ اذان دا مذاق اڑاندے نے. مذاق اذان دیاں نقلاں اتار دے نے. اذان نوں اللہ اللہ اے دی قدر و قیمت نہیں دیندے. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک نوں اللہ فرما رہے نے کہ تساں پریشان نہیں ہونا، تساں رنجیدہ نہیں ہونا کہ اے اللہ دے اس بانگے دی نقل اتار دے نے. اللہ دے اس
میسج دی یہ تحقیق اڑا رہے ہیں. نہیں نہیں اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں اینی کی عقل ہے, انہاں نوں اینی کی سمجھ ہے, میں رب دی توحید تے اس نکارے دا مذاق اڑا رہے ہیں, میں رب انہاں دا حشر برا کرنا. حضرات تیزی وقار کبھی کبھی مسلمان بھی بھول کے بھی کر دے, میں سنیا اللہ دا شاید تو سب سنیا ہوئے یا نہ ہوئے. ایک آکھنے والا آکھدا سی لیکن ہون کوئی نہیں, وہ دنیا تو چلا گیا. وہ کیا کردا سی اذان بج رہا ہے, اذان بج رہا ہے, اذان دا مذاق اڑاؤنا اللہ تعالیٰ نو پسند کوئی نہیں. اور ایک پڑھیا لکھیا جج اسلام آباد اندر کہندا سی اے مسجد اندروں اذان دی آواز جدوں آندی ہے تے میری نیند اندر خلل پہ جاندا ہے. اوے کائنات دے لوگو اذان سن کے دل وچ ٹھنڈ پایا کرو, اذان سن کے سڑیا نہ کرو, اذان سن کے پریشان نہ ہویا کرو. اے نہ کیا کرو اذان دی آواز نہ انج ہو گیا. اللہ دا قرآن کہندا ہے اے مذاق اڑاندے نے. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نام دیندا ہے المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ. اور دنیا اندر جڑا رب دی توحید دا نعرہ بجاندا ہے, اذان پڑھدا ہے, اذان دیندا ہے, قیامت والا دن ہوئے گا کائنات دا رب اس قدر عزت نال نوازے گا, انہاں دے سراں فخر نال بلند کر دے گا. اور اللہ کہیں گے کائنات دے لوگو میرے نورانی ملائکہ اے وہ بندہ ہے جڑا دنیا دے اندر آپ بھی نماز پڑھدا سی اور لوگاں نوں بھی نماز دی دعوت دیا کردا سی. اوے کائنات دے لوگو جیتی فخر دی بات اللہ فرشتیاں دے اندر آپ بیان کرنوں دے مقام اور مرتبے دا اندازہ تو آپ لگا لے. روایت صحیح البخاری اور مسلم اندر کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دی آواز مومن دے دل وچ ٹھنڈ پا دیندی ہے. مومن سن کے جواب بھی دیندا ہے, پرسکون بھی ہو جاندا ہے, نماز دی تیاری بھی کر لیندا ہے. اور جڑا دشمن رسول ہے, جڑا اسلام دا دشمن ہے, جڑا اللہ دا دشمن ہے, او چل جاندا ہے تے نٹ جاندا ہے, اللہ دے گھر نہیں ہوندا. اللہ والا اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے, اذان سن کے اللہ دے گھر اندر آ جاندا ہے. اور شیطان اذان سن کے نٹ جاندا ہے. اور تدے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ دے گھر اندر آیا ہوئے, اذان ہو جائے, بندہ اللہ دے گھر چوں نہ نکلے کیونکہ لوگ باہروں اللہ دے گھر وچ آ رہے نے, تو اللہ دے گھر وچوں باہر جا رہا وا, نہیں جانا چاہیے. حدیث پاک اندر آندا ہے مؤذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا فرماندے نے اذان دی آواز جدوں مؤذن نکالدا ہے تے شیطان نو اس قدر ڈر لگدا ہے, اس قدر خوف زدہ ہو جاندا ہے. اللہ اتنا خوف زدہ دشمن کسے ہتھیار تو بھی نہیں ہوندا جتنا خوف زدہ شیطان اذان تو ہو جاندا ہے. آقا فرماندے نے او نٹ جاندا ہے, اذان دی آواز سن کے شیطان نٹ جاندا ہے, دور نکل جاندا ہے. اور آقا فرماندے نے حتی مقام الروحہ, محبوب کائنات نے فرمایا مدینے تو جنہ مقام روحہ دور ہے اتنا دور شیطان چلا جاندا ہے. دوسری حدیث اندر 36 میل دور ہے مقام روحہ مسجد نبوی تو مدینہ منورہ تو کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد. اندازہ لگاؤ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شیطان نٹتا ہے, رحمان والا اللہ دے گھر والا ہوتا ہے. حضرات اپنی حالت پہ غور کرنا, مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, اور نہ
اللہ اللہ آقا فرماندے نے شیطان چلا جاندا ہے اور بغیر سپیکر تو جناب بلال دی آواز 36 میلاں تک جایا کرتی سی۔ اللہ اللہ اتھوں بھی اندازہ لگانا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ یہ شیطان نٹ جاندا ہے، اے منہ پاک اللہ دی توحید والی برداشت ہی کوئی نہیں، نبی پاک دی ختم نبوت والی بات برداشت ہی کوئی نہیں، اذان دی دعوت نماز دی دعوت انہوں برداشت ہی کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے ادھروں مؤذن اذان مکمل کر لیندہ ہے، یہ دوبارہ پھر آ جاندہ ہے، ادھروں بندے نماز کی تیاری شروع کر دیندے نے، کوئی وضو کرتا ہے، اللہ کوئی مسواک کرتا ہے، کوئی بندہ صاف اندر آ کے بیٹھ جاندہ ہے، یہ تیاری نماز ہی ہوندی پئی ہے، شیطان آ جاندہ ہے، وسوسے پاندہ ہے۔ اور آقا فرماندے نے جدوں مؤذن تکبیر واسطے کھڑا ہو جاندہ ہے، تکبیر کہندے شیطان کولوں تکبیر بھی برداشت نہیں ہوندی، اتنا وزنی کلام ہے، اتنا پاورفل کلام ہے، اللہ جاندہ ہے میرے دل نے وہ دل دے اندر بات بیٹھ گئی۔ اے حدیث پڑھن تو بعد وہ کائنات دے لوگوں کیسا مسلمان ہے، توتے والا رٹیا دین لے کے تو گھبراہ ہویا پھرنا ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اذان دی قدر کی ہے، اذان اندر کتنی پاور ہے، یہ اذان اندر کتنا مضبوط عقید ہے، اذان اندر کتنا بڑا میسج ہے، اذان اندر کیسا اہم پیغام ہے۔ شیطان مبارہ نہیں، رحمان والا دوڑتا اللہ دے گھر وال، محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اذان دینے والا اذان دیندہ ہے خوش نصیب اللہ۔ اسی تے دیکھ دے رہنے کڑیاں کتنے منٹ رہ گئے، 2، پھر تو دینا دکھان دو تے مؤذن ادھا گھنٹہ پہلو چل رہا ہے نا، پھر آخر رب نے قدر بھی دے پانی ہے، نصیب بھی دے اچھا لکھنا ہے اور اجر بھی دے دینا ہے۔ اور محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا مؤذن جدوں اذان دیندہ ہے، اے دی اذان انسان سن دے نے، اے دی اذان دے جملے حیوان سن دے نے، اے دی اذان دے جملے ہر خشک اور تر پہاڑ بھی اللہ دریا بھی صحرا بھی اے سن دے نے۔ اور تسی آپ کوئی نہ دے کان کوئی نہیں، اے سن نہیں سکتے، جیڑا رب کنا واڑیاں دے کنا اندر بھی او سماعت نہ پاوے تے نہ پاوے انہاں نوں سنا کوئی نہیں سکدا۔ او رحمان بغیر کنا تو جنوں چاہے سنوا سکدا ہے، اے دے اندر تعجب والی بات کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے ہر چیز مؤذن دی اذان دے جملے سن دی ہے اور ترغیب دیتی ہے، اور دریا سن دے نے، پہاڑ سن دے نے، صحرا سن دے نے، تو نبی دا غلام ہو کے اپنے شور وچ لگے ہیں۔ اور جناب عائشہ بیان کر دیا نے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کول جدو کر بیٹھ دے خوش انداز نال خوش دور اندر بیٹھ دے، بڑے خوش کن انداز نال بیٹھیا کر دے، مزاح بھی کر دے گفتگو بھی کر دے۔ جدو اذان دی آواز سن دے آپ خاموش ہو کے اذان سن دے تے نال اللہ دے گھر وچ آن دیاں تیاریاں شروع کر دیندے۔ اور آقا فرماندے نے میرے صحابہ اکرام جس جس چیز نے اس مؤذن دے اذان دے جملے سنے نے، کل قیامت والے دن جدوں اللہ دی عدالت اندر اے بندہ پیش ہوئے گا، ساریاں چیزاں آ کے اے دے حق اندر توحید دیاں گواہیاں پھر لگ جان گیاں، انسان گواہی دین گے اور اتھے کامیابی توحید دی بنیاد پہ ہونی ہے، جن حق اندر اللہ دے فرشتے بھی گواہیاں دین گے، جنہاں نوں کرامن کاتبین کہا جاندا ہے، جن حق دے اندر انسان بھی توحید دی گواہی دین گے۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا فرماندے نے یہ گواہی یہ حق اندر قیامت والے دن جڑے دین گے نا، انہاں ساریاں دی گواہی اللہ قبول کر لیں گے، ایک بھی ایسی شے نہیں جی دی گواہی ریجیکٹ ہو جائے۔
اور اگے نبی پاک فرماندے نے پھر یہ آواز سن کے کوئی مومن آتے نے اللہ دے گھر وچ نماز پڑھن، جہاں نماز پڑھن آئے آپ فرماندے نے 25 نمازوں کا ثواب ملے بس شاہد الصلاۃ، اور نماز پڑھنے والے واسطے اجر فرمایا 25 نمازوں کا، وہ دوسری حدیث 27 کا، میں جو حدیث بیان کر رہا 25 نمازوں کا ثواب ملنا ہے۔ اور آپ فرماندے نے پھر جے زور پڑھ کے گیا نا، ہن اثر واسطے آیا ہے، زور تو اثر دا دورانیہ اگر 2.5-3 گھنٹے دا ہے، یہ دوران بندے کو جڑی اونچ نیچ کمی کوتاہی ہو گئی نا، اللہ نماز دی وجہ تو وہ سارے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے۔ اور اگے محبوب کائنات آقا فرماندے ہیں یہ روایت ویسے تھے بہت ساری کتابوں اندر، لیکن امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد اندر، سنن ابی داؤد اندر، سنن ابن ماجہ اندر، اور امام نسائی کہتے ہیں وَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى، امام نسائی نے جملے بڑھائے وَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى، اے نمازی نوں 25 نمازاں دا ثواب ملے ہے۔ مسجد دے اندر 50 نمازی آ گئے، 50 نمازیاں دا ثواب اکٹھا کر لو، پھر انہوں 25 نال ضرب دے لو، ملٹی پلائی کرن تو بعد جنہ ثواب بنے گا یہ سارا ثواب کلے معظم نوں بھی کائنات دا رب عطا کر دے۔ اتنا بڑا یہ مقام والا کام ہے۔ کئی بندے نے آکھے نا اذان کرنے کی سامنے شرم آندی، اے جھوٹ بول دیا شرم نہیں، مجرا دیکھ دیا شرم نہیں، اللہ فرار کر دیا شرم نہیں، اذان دے دیا شرم آندی ہے۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب انس کہندے نے نبی پاک دی عادت مبارکہ اے سی نا کہ جدوں بھی آپ کسی علاقے اندر حملے کی تیاری کر دے، آپ کہندے رات نو حملہ نہیں کرنا، ستے لوگاں پہ حملہ نہیں کرنا، یعنی کافراں تے بھی ستے لوگاں پہ حملہ نہیں کرنا، فجر تک انتظار کرو۔ اور آپ کہندے اگر کسی علاقے میں اندروں فجر دی اذان دی آواز آئے ایتھے بھی حملہ نہیں کرنا، کیوں ان اندر زیادہ نہیں تھوڑے تے نماز پڑھنے والے ضرور ہون گے، یہ تے اللہ دی دعوت دینے والے نے، یہ تے نماز پڑھنے والے نے۔ جناب انس کہندے نے ایک باری انج ہویا اسی نبی پاک دے نال گئے سا میدان جنگ دے اندر، جدوں فجر دا ٹائم ہویا ایک بستی دے اندر اذان دی آواز آئی، مؤذن نے جدوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آقا فرماندے نے الا فطرت الاسلام، اے بندہ عین اسلام تے چل رہا ہے، جیڑا رب دی توحید دا نکارا بجاوندا ہے، جیڑا توحید دا ڈنکا بجاوندا ہے، اے تے اسلام دے ہون دے اندر کوئی شک تے شبہ نہیں۔ پھر کہندا اشہد ان محمد رسول اللہ، آقا فرماندے نے داخل الجنہ، اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ اور کائنات دے لوگوں ویکھ لو جیڑا رب دی توحید دا وعدہ لوگاں دے سامنے بیان کردا ہے، اذان دیندا ہے، محبوب نے گارنٹیاں دتیاں نے اللہ اینوں جنت دے اندر ضرور داخل کر دے۔ جناب اس کہندے نے سکے ہو کے دیکھا یہ بندہ بکریاں چارنے والا سی تے بکریاں چاردا پھردا سی تے نالے جدوں اذان دا ٹائم ہو جاندا سی تے اذان دے کے اپے نماز پڑھ پھر دوسری حدیث دے نال سماعت کرنا۔ آقا فرماندے نے اللہ اس چرواہے تے بڑا تعجب کرن گے، اس چرواہے تے اللہ بڑا تعجب کردے نے جیڑا پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے کلا ہی پھردا ہے تے بکریاں چراندا ہے، جدوں اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے آپ ہی اذان دیندا ہے، آپ کلا ہی نماز دی نیت کر کے جماعت دی نیت کر کے کلا نماز پڑھ لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ فرشتیاں کہندے نے میرے ملائکہ ویکھ لو اے بندہ اذان دیندا ہے، میرے واسطے دیندا ہے، نماز پڑھدا ہے، مینوں راضی کرن واسطے پڑھدا ہے، آئے دے دل اندر میں رب دا ڈر موجود ہے، میرے نورانی ملائکہ تسی گواہ بن جاؤ میں رب
جنت واجب بھی کر دیتی۔ ایک ترغیب دلائی ہے میرے محبوب نے کہ لوگوں نماز پڑھنا تے ضروری ہے، اذان دیو گے۔ میں تو بندے نے رکھیا فیصل آباد اندر بڑا ہے دیندار بھی ہے، اللہ اودی نیکی قبول فرمایا۔ میں یار تو جوید اذان نہیں دیندا، کہندا نبی پاک کہڑا دتی سی، میں نہیں دینی۔ اپنا اپنا ذہن دیکھو، اور محبوب تے کائنات دے امام بن کے آئے، کہنا نبی پاک نہیں دیتی تے میں بھی نہیں دینی۔ تے یہ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن جڑا اذان دیندا ہے انعام، اللہ کو انعام کی دیندا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ارشاد فرماتے نے، محبوب کائنات نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہ ارشد الائمہ واغفر المؤذنین۔ آقا فرماتے نے جڑا امام ہے وہ دی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، اور مؤذن دی ذمہ داری ہے نماز کا ٹائم ہوئے تے اذان دینا۔ پتہ لگیا اذان کدوں دینی ہے؟ جدوں نماز کا ٹائم شروع ہونا ہے۔ نماز دے ٹائم شروع ہون تو پہلا اذان دینی جائز کوئی نہیں۔ اذان دا ٹائم شروع ہونا ہے پھر اذان دینی ہے۔ اور آقا فرماتے نے سنو اے اللہ جڑے امام نے مساجد دے امام نے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑے مساجد دے امام نے، اللہ انہاں دی تو آپ رہنمائی فرما۔ جڑے مؤذن نے انہاں نوں تو معاف کر کے جنت دا حقدار بنا۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے ایک ترغیب دلائی کہ کائنات دے لوگوں اے اذان دینا بہت بڑا شرف ہے۔ میں جو تواڈے سامنے چند ایک حدیث سنا رہا نا، بالکل اتھینٹک اور 100% جرو طویل دے قوانینوں اصول و قواعد تے عین پوریاں اترنے والی۔ محبوب نے فرمایا اذان دینے والا رب دی بارگاہ دے اندر وہ آئے گا کلا تے جنت جائے گا سفارشیاں دے نال۔ مؤذن ایدی جنت وچ جان دی گارنٹی میرے محبوب نے دیتی ہے، اور اے دے اندر میسج کیے، اے دے اندر پیغام کیے۔ اذان دا جدا اے مقصد ہے نا کہ نماز واسطے اکٹھے ہون کی دعوت ہے، اسی طرح اے اذان اسلام دا ایک شعار ہے۔ شعار دا معنی ایک پہچان ہے۔ اذان اسلام دا ایک شعار ہے، اسلام دی علامت ہے، اور اے دے اندر اوہی طریقہ ہونا چاہیے جو طریقہ کائنات کے محبوب پیغمبر نے دسیا۔ انشاءاللہ آئندہ چونکہ رجب دی ہو سکتا بھی ہو جائے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تے جمعہ آئے گا انشاءاللہ، پھر اس تو بعد معراج آئے گی، اس تو بعد 2-3 جمعے اذان دے حوالے نال میں تواڈے سامنے انشاءاللہ ضرور ذکر کراں گا کہ اذان دا معنی کی ہے، اذان دا مفہوم کی ہے، اذان دے صحیح الفاظ کی نے، فجر دی اذان کہہ دینی ہے اللہ اللہ، اور دوسری اذاناں جو دیگر مسائل نے میں تواڈے سامنے عرض کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ اللہ تعالی ثواب والی نیت نال اے ارادہ کیتا ہے، اے دے اندر مینوں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ دین سمجھن دی اور دین دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔